وہ شخصیت غیر حسن مجتبیٰ نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں اشبہت خلقی و خلقی، بیٹا حسن آپ میری شبیہ ہو میرے چہرے کے لحاظ سے بھی، خلقی و خلقی میری سیرت و کردار و اخلاق کے لحاظ سے بھی. تو یوں سمجھیے جس نے حسن مجتبیٰ کو دیکھا اس نے گویا محمد مصطفیٰ کو دیکھا. جس نے پیغمبر کے اخلاق کو سمجھنا چاہا اس نے اخلاق حسن کے آئینے میں پیغمبر کے اخلاق کو دیکھا. تو آپ کی عبادت کا طریقہ، جب آپ وضو کے لیے آمادہ ہوتے تھے، تغیر لونہ، آپ کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا. اللہ اکبر. وترتعد مفاصلہ، اور آپ کے جوڑ بند کانپنے لگتے تھے. خدا کی بارگاہ میں پیش ہونے کا سلیقہ، خدا کی بارگاہ سے قریب ہونے کا انداز، تو جتنا سمجھتا ہے اس حاضری کو اتنا ہی تو خدا سے قریب رہتا ہے. تو کبھی حالت وضو میں آپ کی کیفیت کو تاریخ نے بیان کیا، اور کبھی دروازے مسجد پر جب پہنچے تو چہرہ جانب آسمان بلند کیا. مسجد میں داخل ہونے سے پہلے خدا سے باتیں کی ہیں. الہی ضیفک ببابک، اے معبود تیرا مہمان تیرے دروازے پر ہے. اللہ اکبر. آپ مسجد میں آ کے بیٹھے. کمال یہ ہے کہ اس بارگاہ میں مجالس عزا امام بارگاہ کے ہال کے بجائے یہاں منعقد اگر ہو رہی ہوں تو دو فائدے. ذمہ داری بہت ہے کہ امام بارگاہ کے فقہی مسائل اور ہیں، مسجد کے فقہی مسائل اور ہیں. امام بارگاہ میں آنے والے کے لیے طہارت نہیں مودت شرط ہے، مسجد میں آنے والے کے لیے طہارت بھی شرط ہے. بغیر طہارت کے مسجد میں قیام کی اجازت نہیں ہے. اور طہارت کا مطلب اس پر کوئی ایسا غسل واجب ہو چکا ہو جس سے نجاست کے نام سے یاد کیا جاتا ہو، اس کے لیے مسجد میں قیام کی اجازت نہیں ہے. البتہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ گھر خدا کا ہے، نام خاصان خدا کا ہے. آپ مہمان خدا کے بھی ہو رہے ہیں اور آپ مہمان خاصان خدا کے بھی ہو رہے ہیں. مسجد میں ذکر حسین، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو فرش عزائے سرکار سید الشہداء پر مسجد کے حوالے سے امام حسن کا انداز پیش کر رہا تھا. آپ کی شخصیت میں، آپ کی سیرت میں، آپ کے کردار میں خدا سے بات کرنے کا سلیقہ. الہی ضیفک ببابک، اے معبود تیرا مہمان تیرے دروازے پر ہے. اللہ اکبر. پھر فرماتے انت المحسن وانا المسیء، اے خدا تو احسان کرنے والا، تیرا بندہ خطاؤں کا انداز اختیار کرنے والا. الہی تجاوز ما عندی، اے خدا درگزر کر جو ہمارے پاس ہے. بجمیل ما عندک یا کریم، اس خوبصورتی کے ساتھ کہ جو تیرے پاس موجود ہے. تو دروازے مسجد پہ امام کی دعا کا انداز، خدا کو یاد کرنے کا سلیقہ. ہماری اور آپ کی کیفیت عجیب ہے. مسجد میں داخل ہوتے ہوئے بھی مسجد کو خدا کا گھر خیال کرنا کبھی کبھی بھول جاتے. تو داخل ہونے سے پہلے کی دعا امام حسن مجتبیٰ کی عطا ہے. پھر جب آپ نماز کے لیے آمادہ ہوتے تو روایت کہ آپ سب سے بہترین لباس پہنتے تھے.
اپنے گھر میں جتنے لباس آپ کے پاس ہوں سب سے عمدہ لباس پہنتے ہیں نماز کے لیے. کسی نے سوال کر لیا مولا سے کہ مولا یہ عام لباس میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ارشاد فرمایا خدا کے بارگاہ میں حاضری تو خدا خود کہتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے آدم کی اولاد تمہیں چاہیے کہ ہر نماز کے وقت میں اپنے آپ کو زینت سے آراستہ کر کے آیا کرو. بال بکھرے ہوئے نہ ہوں، گریبان کھلا ہوا نہ ہو، آستینیں پلٹی ہوئی نہ ہو، بے ادبی گستاخی کے انداز نہ ہو. خوشبو سے معطر کرو لباس کو، لباس عمدہ اختیار کرو. وہ لباس سب سے عمدہ ہو جو تم نماز کے لیے اختیار کرو. کیوں امام فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال. امام فرماتے ہیں بے شک خدا خود جمیل ہے اور خدا کو جمال پسند ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی بارگاہ میں اتجملھا، میں خوبصورتی کے ساتھ حاضر ہو جاؤں. اللہ اکبر. کبھی سوچئے ایک لمحے کے لیے، اگر آپ کسی کمپنی میں جاب کرتے، کسی ادارے کے ملازم ہیں، اور ادارے کا اگر چیئرمین کہیے، ایم ڈی کہیے، یا کوئی اعلیٰ عہدیدار کہیے، اگر وزٹ پہ آ رہا ہو تو آپ کے ڈریس پر آپ کو کتنے مارکس مل سکتے ہیں؟ آپ جائیے گا آفس کمپنی میں، باس کے سامنے لباس کیسا ہوگا؟ پھٹا ہوا ہوگا، اسمیل آ رہی ہوگی، کیا آستینیں پلٹی ہوئی ہوں گی؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کو فائر کر دیں کہ کیا گھر کے کچن میں آئے ہو یا آفس میں آئے ہو. تو جہاں سے رزق ملتا ہے اگر اس کا ادب اتنا ہو تو رزاق کائنات کی بارگاہ میں نماز کو کیا سمجھا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب سوچئے، ایک تو امام حسن کا نام اتنا خوبصورت، آپ کا لباس اتنا خوبصورت، اور اسی لباس کو دیکھ کر تو باغ میں کام کرنے والے ایک یہودی کسان نے آپ کا راستہ روک لیا. آپ گزر رہے تھے اپنی سواری پر، اور یہ اپنے باغ میں کسان کام کر رہا تھا. کسان کا لباس کسانوں والا تھا، مٹی لگی ہوئی، ہاتھ میں درانتی لیے ہوئے، جیسے کہ کسان کام کرتے گھاس وغیرہ کاٹ لیتے. تو آلودہ ہاتھوں کے ساتھ، غربت کے لباس کے ساتھ اس نے دیکھا کہ امام حسن عمدہ لباس پہنے ہوئے، عمدہ سواری پہ سوار ہیں، گزر رہے. اپنا سارا کام چھوڑ کے امام کے راستے پر آ گیا، اور امام کے راستے پر آ کر امام کو روک لیا. کتنے شفیق و مہربان تھے، نہ غصہ کیا، نہ ناراض ہوئے، نہ کوئی جملہ ایسا فرمایا جو بددعائیہ جملہ ہو. اس نے روک لیا، امام رک گئے. اللہ اکبر. ارے اگر ان کے چھوٹے برادر کو مروان روک لے کہ میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، تو وہ اس کی بات سن کر رک جاتے ہیں. یہ تو ان سے بزرگ ہیں. اگر کسی یہودی نے روک لیا تو امام رک گئے. اور اب یہودی نے امام کے سامنے واقعاً حدیث پیغمبر کی اس طرح سنائی. آپ مسلمانوں کے رسول کے لخت جگر، آپ کے جد کا فرمان ہے، مسلمانوں کے رسول کا فیصلہ ہے. الدنیا سجن المومن وجنت للکافر. دنیا کی دو حیثیتیں ہیں. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، آپ کے
رسول کے اعتبار سے، اور کافر کے لیے جنت ہے، اور آپ کے لحاظ سے ہم کافر ہیں اور آپ مومن ہیں۔ اب ذرا غور تو کیجئے اپنے لباس پر اور میری حالت زار پر۔ ہو سکتا ہے اگر اس مقام پر ہم میں سے، آپ میں سے کوئی اور بھی ہوتا تو شاید فیصلہ کرنا ذرا مشکل ہوتا کہ پیغمبر کی حدیث کو یہاں فٹ کیسے کریں گے۔ بالکل معاملات برعکس دکھائی دیتے ہیں۔ جس سے آپ مومن کہتے ہیں وہ عمدہ لباس میں ہیں، جس سے آپ کافر خیال کرتے ہیں وہ ایک پھٹے ہوئے لباس میں ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول کا فرمان بالکل درست ہے، الدنیا سجن المومن، دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہی ہے۔ اب اگر اس لباس کو جو میں پہنے ہوئے ہوں تو دیکھ رہا ہے، اس سواری کو دیکھ رہا ہے، اس لباس اور اس سواری کو دیکھ کر اگر جنت میں میرا مقام دیکھ لے تو یہ لباس اور یہ سواری میرے لیے کسی قید خانے کے لباس سے کم نہیں ہے۔ اللہ سمجھتے ہیں جنت میں جا کر دیکھے، اور اگر ہو اہل ایمان تو جنت سے لباس آتا ہوا دیکھے۔ تو جنت میں جا کے دیکھنا اور ہے، یا وہ جملہ آپ کی خدمت میں کہ جب اللہ کے رسول کی خدمت میں آپ کے بعض اصحاب نے ایک شکایت اس طرح کی کہ عمر ابن عبدوت کا سر کاٹ کر علی ذرا مغرور ہو گئے ہیں، آپ کے چلنے کا انداز بدل گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول مسکرائے فرمایا، اگر کسی کو جنت میں جنت کے جوانوں کے سردار جنت کے باغات میں کیسے چہل قدمی کریں گے، اگر وہ منظر دیکھنا ہو آج علی کی چال کو دیکھ لیجئے۔ تو دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، عمدہ لباس پہنے، بہترین سواری پہ سوار ہو تب بھی قید خانہ ہے۔ اور یہ الفاظ امام نے اپنی زبان مقدس سے عنایت فرمائے۔ پھر فرماتے ہیں، اور اگر تو اپنے حال کو ابھی دیکھ رہا ہے، مٹی لگی ہوئی ہے، ہاتھ میں درانتی لیے ہوئے ہے، لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، اگر تو جہنم میں اپنا لباس دیکھ لے تو تیرے لیے یہ میلا لباس، یہ مٹی سے آلودہ لباس، یہ ہاتھ میں درانتی، یہ مٹی میں سنے ہوئے ہاتھ کسی جنت سے کم نہیں ہیں۔ تو امام کی عبادت کا انداز امام کے لباس کے ساتھ، اللہ اکبر، لباس کی بڑی اہمیت میں نے آیت آپ کی خدمت میں پڑھ دی، خذوا زینتکم عند کل مسجد یا بنی آدم، اے بنی آدم، اگر خدا کو زینت پسند نہ ہوتی تو کائنات میں زینت کو پیدا ہی کیوں کرتا؟